اسی لیے تو عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کیا خوب فرمایا تھا کہ مرمر ایک بناون شیشہ تے ایک شیشے نو بھن دے. مرمر ایک بناون شیشہ تے ایک شیشے نو بھن دے. دنیا اتوں اٹھ دے جان دے قدر شراس سجن دے. اور اس کو اگر یوں کہہ لیا جائے تو بہت بہتر ہوگا کہ مرمر ایک بناون شیشہ ایک شیشے نو بھن دے. دنیا اتے تھوڑے رہ گئے قدر شناس سجن دے. دنیا کے اندر یار کی پہچان کے لیے بہت ہی نادر و نایاب لوگ موجود ہیں جن کی صحبت اور جن کی سنگت سے معرفت الہیہ حاصل کی جا سکتی ہے. لیکن یہ مادہ پرستی کا دور اس جانب جانے سے بہت ہی دشواریاں کھڑی کیے ہوئے ہے. بہرحال پھر بھی من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. نبی علیہ السلام کے فرمان عالی شان کے مطابق جس نے بھی اپنے نفس کو پہچان لیا اسے اللہ وحدہ لا شریک کی معرفت ضرور ملے گی. اور معرفت الہیہ یہ کیسے ملے گی اس کے لیے میں نے تلاوت قرآن پاک کی ہے. اللہ فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تجھے معرفت الہیہ کے خزانے دے دیے جائیں، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تجھے حقیقت کے سبق سے آشنا کر دیا جائے، وَاتَّبِعْ اتباع کر، سبیلا اس راستے کی من انابا الیہ. اللہ فرماتا ہے جو میری طرف لو لگا کے بیٹھا ہے، جس نے میری طرف لو لگائی، جو میرا ہو کے بیٹھا ہے، اس کے راستے پر چلنے کی کوشش کر، تجھے معرفت الہیہ ملے گی. جب تک ہم اللہ وحدہ لا شریک کے لیے معرفت الہیہ حاصل کرنے کے لیے کوشش نہیں کریں گے، کسی مرشد کامل کی، رہبر کامل کی تلاش میں نہیں نکلیں گے، اور اگر مل جائے اس کی پہچان نہیں کریں گے، تب تک اللہ وحدہ لا شریک کی معرفت نہیں ملے گی. مالک الملک نے قرآن کریم کے اندر ان گنت مثالوں سے وضاحت کی ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اپنی زوجہ کے ساتھ جا رہے ہیں، جس کو قرآن پاک نے اس انداز میں بیان کیا اذ رأى نارا فقال لأہلہم کثوا انی آنست نارا. جب وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ جا رہے تھے انہوں نے ایک آگ دیکھی. وہ آگ کیا تھی؟ موسیٰ علیہ السلام آگ کو دیکھتے ہیں کہ دیکھا کہ آگ کا ایک بھانبڑ جل رہا ہے، اور اپنی اہلیہ سے کہا کہ یہاں رک جاؤ، ٹھہر جاؤ. انی آنست نارا، میں اس آگ میں محبت کی چنگاری دیکھ رہا ہوں، میں اس آگ میں محبت کی چنگاری دیکھ رہا ہوں. لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدا. کبھی آگ سے بھی کسی کو ہدایت پاتے ہوئے دیکھا ہے؟ کبھی آگ سے بھی کسی کو ہدایت ملی ہے؟ لیکن اللہ کے قرآن کا انداز دیکھو کہ رب کیسے سمجھا رہا ہے. فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے لعلی آتیکم منہا بقبس، شاید میں اس آگ سے تمہارے لیے کوئی خیر کی خبر لے کے آؤں. آگ بھی کبھی خبریں دیا کرتی ہے. او اجد علی النار ہدا، یا شاید اس آگ سے میں ہدایت ہی پا جاؤں. وہ آگ کیا تھی؟ وہ نور الہیہ کا مرکز تھا. وہ آگ کیا تھی؟ وہ معرفت الہیہ کی چنگاری تھی. وہ آگ کیا تھی؟ وہ محبت الہیہ کی ایک چنگاری تھی. موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جب اس آگ کے قریب جاتے ہیں تو پھر اللہ وحدہ لا شریک وہ مزدحجہ فضا سناتا ہے کہ اے موسیٰ یہ آگ نہیں، یہ تو ہمارا نور ہے، جاؤ ہم نے تمہیں نبوت کے نور سے فیضیاب کر دیا ہے. موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا اس آگ کی طرف جانا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک بتانا یہ چاہتا ہے کہ معرفت الہیہ تمہیں ملے گی، حقیقت خداوندی تمہیں ملے گی، پہلے عشق کی چنگاری حاصل کرنا ہوگی. جب تک عشق کی چنگاری تمہارے دل میں نہیں آ جاتی، جب تک عشق کی چنگاری کو تم حاصل نہیں کر لیتے، اس وقت تک تمہیں معرفت الہیہ کا سبق نہیں ملے گا. آج لوگ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں
یہ علم تو مساجد میں سے ملتا ہے، علم تو آبادیوں میں ملتا ہے، علم تو بڑی بڑی درسگاہوں میں ملتا ہے، یہ صحراؤں میں بیٹھنے والے، یہ جنگلوں میں بیٹھنے والے کیا دیتے ہیں؟ حالانکہ رب کا قرآن پڑھ کے دیکھے کہ جب بھی کسی نے رب کی تلاش کی ہے وہ صحرا کی طرف گیا ہے، کوئی شہروں میں جا کے کسی نے رب کو تلاش نہیں کیا۔ کسی نے اسی موقع کی مناسبت سے بڑا ہی ایک اچھا شعر کہا ہے شہر والوں کے لیے کہ جس کسی کو یہ گھمنڈ ہو کہ میں شہر میں رہتا ہوں، شاعر نے بڑی اچھی ترجمانی کی ہے کہ شہروں والوں تم کیا جانو، شہر تو بنجر ہوتے ہیں۔ مزہ آیا ہے تو سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ شہروں والوں تم کیا جانو، شہر تو بنجر ہوتے ہیں، صحراؤں میں رہنے والے ارے لوگ قلندر ہوتے ہیں، صحراؤں میں رہنے والے لوگ قلندر ہوتے ہیں۔ رب کو جس نے بھی تلاش کیا ہے وہ جنگلوں کی طرف چلا ہے۔ اصحاب کہف کو دیکھ لیں کہ وہ دقیانوس کو وہ جا کے انہوں نے ڈیرے لگائے، تب جا کے معرفت الہیہ ملی۔ تو اس کے اندر یہ حقیقت کا موتی ہے کہ جس کسی نے بھی خدا کو حاصل کرنا ہے، اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا ہے، اسے جنگل کی طرف جانا پڑے گا۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو آگ کی وہ چنگاری آبادی میں سے نہیں ملی تھی، صحرا سے ملی تھی۔ تو یہ صحرا بڑی برکتوں والے ہوتے ہیں۔ تو ابھی نقیب محفل فرما رہے تھے کہ مسجد والوں سے ہماری نہیں بنتی، شریعت والوں سے ہماری نہیں بنتی، حالانکہ یہ حقیقت غیر منافی جملہ ہے۔ طریقت قطعی طور پہ شریعت کے ساتھ متصادم نہیں، طریقت کا شریعت سے کوئی اختلاف نہیں، حقیقت کا شریعت سے کوئی اختلاف نہیں، معرفت الہیہ کا شریعت سے کوئی اختلاف نہیں۔ یہ دراصل مقام ہے، شریعت سب سے پہلی سیڑھی ہے، اس کے بعد طریقت دوسری سیڑھی ہے، اس کے بعد حقیقت تیسری سیڑھی ہے، اور معرفت الہیہ یہ آخری اور چوتھی سیڑھی ہے۔ یا یوں اس کی مثال سمجھ لیجئے کہ شریعت ایک ایسا زیور ہے جس کو دلہن اپنے گلے میں ڈالے تو اس کے گلے کا وہ ہار بن جایا کرتا ہے، اپنے کانوں میں ڈالے تو کانوں کی وہ بالیاں بن جایا کرتی ہیں، اس کے لیے حسن کا کام دیتی ہے۔ شریعت اس کو یوں سمجھو کہ جیسے ہم لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں، یہ لباس ہمارے اوپر ایک پردہ ہے، اسی طرح شریعت مصطفیٰ بھی طریقت کے اوپر ایک پردہ ہے۔ جب اس لباس کو اتاریں گے تو جسم کی جو چمڑی ہے، جسم کی جو کھال ہے، اس کو آپ طریقت کا نام دے سکتے ہیں۔ شریعت لباس ہے، طریقت یہ ہمارا گوشت کے اوپر جو کھال ہے اس کا نام ہے، اور حقیقت ہمارے جسم کی ہڈیاں ہیں، اور معرفت الہیہ یہ روح انسانی ہے۔ اور یہ اس طرح چاروں جو مقامات ہیں یہ ایک دوسرے سے متصادم ہرگز نہیں۔ شریعت والے صوفیہ سے ٹکراتے تب ہیں جب طریقت والے ان کو طریقت کا سبق صحیح سمجھا نہیں سکتے، اور شریعت اور طریقت کا آپس میں تصادم تب ہوتا ہے جب شریعت والے طریقت کو نہ سمجھ سکیں اور طریقت والے شریعت والوں کو طریقت نہ سمجھا سکیں۔ ٹکراؤ تب ہوتا ہے، اور ٹکراؤ اس وقت نہیں ہوتا جب سمجھانے والا بھی اچھا ہو، سمجھنے والا بھی اچھا ہو۔ تو اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں تعلیمات اولیاء کو ایسے احسن انداز میں لوگوں تک پہنچانا ہے کہ لوگوں تک یہ ہوا نہ جائے کہ طریقت والے شریعت سے جھگڑتے ہیں، بلکہ یہ ہوا جائے کہ یہ شریعت کا پرچار کرنے والے، یہ شریعت کو چاہنے والے، یہ شریعت کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے کر گلی گلی کوچا کوچا پھرنے والے طریقت کا سبق بھی دیتے ہیں، معرفت الہیہ کا سبق بھی دیتے ہیں۔ جب ہم یہ پیغام دنیا کے اندر عام کریں گے تعلیمات اولیاء کے توسل سے، تو پھر حضرات محترم یہ جھگڑے نہیں رہیں گے۔ دراصل جھگڑے سارے اس لیے ہیں کہ یار کو دیکھا جو نہیں، جنہ نہیں ڈٹھا وہ کرن گلا، جنہ ویکھ لیا وہ تے بول دے نہیں۔ جب تک یار کو دیکھ نہیں لیتے یہ جھگڑے اس وقت تک ہے، جب تک یار کا نظارہ کر نہیں لیتے
یہ زبان کی جو زبان سے باتیں نکلتی ہیں یہ اسی وقت تک ہیں جب تک یار کو دیکھ نہیں لیا جاتا. جب یار کو دیکھ لیا جاتا ہے, نظارہ کر لیا جاتا ہے, تب کسی کی زبان بولنے کی سکت نہیں رکھتی, پھر زبان سے بول نہیں نکلتے. وہ اسی لیے تو کسی نے کہا ہے نا کہ اگر کوئی یار کا انکار کرے تو اس کو اپنے یار کا تعارف ہی ایسے اچھے انداز میں کراؤ کہ وہ یار کا گرویدہ و شیدہ ہو جائے, اس نے نہ دیکھا ہو تب بھی وہ تمہارے یار کا خریدار بن جائے. اور یار کا تعارف کیسے کروانا ہے؟ اگر کوئی یار کا انکار کرے, یار کی طریقت کو جھٹلائے, تو اس کو پیغام یہ دینا ہے کہ تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا, تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا, جنوں ویخ کے چن شرماوے, بجلی ڈردی چمک نہ مارے, متا بے ادبی ہو جاوے, جیو جائے سیر چمن نو سارا گلشن سیس نواوے, جیو ہاتھ پھلاں وچ رکھدا تے ہاتھ پھلاں تو ود جاوے. یار کا تعارف ایسے اچھے انداز میں کرواؤ تاکہ سننے والا جس نے یار کو دیکھا بھی نہ ہو وہ یار کا تعارف سن کے یار کا گرویدہ بن جائے. اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے, اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے, کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جویں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے, کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جویں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے, آنکھ کھولے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے, کی اعجاز نظر وچ او دی جڑا آوے او وک جاوے, خلق او دے نے مولئی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے, آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے. یار کا تعارف ہی ایسے اچھے انداز میں دے دو کہ دیکھنا تو درکنار, دیکھنا تو دور کی بات ہو, وہ یار کی تعریف سن کے ہی دیوانہ مچل جائے اور اس کے دل کے اندر یہ تڑپ پیدا ہو جائے کہ میں نے دیکھنا ہے اس کا یار کیسا ہے. تو اس لیے اللہ وحدہ لا شریک اپنی کتاب مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, اللہ والوں کے راستے پہ چلو, تمہیں اللہ وحدہ لا شریک ایسا راستہ عطا فرمائے گا جس راستے پہ چل کے گمراہی تم سے دور ہو جائے گی, ہدایت تمہارا مقدر بن جائے گی. تم معرفت الہیہ کے حصول کے لیے چلو, تمہیں معرفت الہیہ ملے گی. تم طریقت کے حصول کے لیے چلو, تمہیں طریقت ملے گی. تم شریعت کے حصول کے لیے چلو, تمہیں شریعت ملے گی. دراصل ساقی کا کام ہے تقسیم کرنا. اب یہ آگے منگتے کی طاقت کی بات ہے کہ منگتا ساقی کا دیا ہوا مال اس کی سکت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. ساقی اپنی عطا سے دے گا اور منگتا اپنی طاقت سے خیرات لے گا. ساقی ہیرے جواہرات لٹا رہا ہو اور منگتا ہو لوہے کا خریدار, منگتا آیا ہو لوہا مانگنے اور ساقی ہیرے جواہرات لٹا رہا ہو تو اس کو ہیرے جواہرات کی کبھی قدر نہیں ہوگی. جو ہیرے جواہرات لینے کے لیے آئے گا اس کو ہیرے جواہرات کی قدر ہوگی. جو سونار کی دکان سے لوہا لینے کے لیے جائے اسے سونار کبھی لوہا نہیں دیتا, تو جو لوہے والے کی دکان سے سونا لینے کے لیے جائے اسے کبھی لوہے والا سونا نہیں دیتا. اسی لیے تو عارف کھڑی فرماتے ہیں کہ کچ بھی منکا تے ہیرا بھی منکا, اکو رنگ دوہاندا جد جوہری دے کول لے جائیے فرق لکھا کوہاندا. دراصل یہ سمجھنے کی بات ہے اور سمجھانے کی بات ہے, لینے کی بات ہے اور دینے کی بات ہے. دینے والا اپنی عطا سے دیتا جا رہا ہے. اب یہ منگتے کے اندر طاقت دیکھنی ہے کہ منگتا لینے کے لیے کیا آیا ہے. اگر سنار کی دکان سے لوہا لینے کے لیے آیا ہے تو سنار اس کو کبھی لوہا نہیں دے گا. اگر لوہے والے کی دکان سے کوئی سونا لینے کے لیے آیا ہے تو بھلا لوہار کبھی کسی کو سونا دیا کرتا ہے. تو حضرات محترم اب یہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نے لینا کیا ہے. ساقی تو تقسیم فرما رہا ہے, ساقی تو خزانے تقسیم فرما رہا ہے. اب یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری جھولی کیسی ہے. ہماری جھولی ہیرے جواہرات کے قابل ہے یا ہماری جھولی لوہے کے قابل ہے. بارش نے برسنا ہی ہوتا ہے, بارش کا کام ہے برس جانا. بارش گندگی کے ڈھیر پہ بھی برستی ہے, بارش کلر والی زمین پہ بھی برستی ہے, بارش زرخیز زمین پہ بھی برستی ہے.
بارش زرخیز زمین پہ برسے تو اس میں سے سبزہ نکلتا ہے، کلر والی زمین پہ جب بارش پڑتی ہے تو وہ زمین جو ہے وہ زیادہ بنجر اور زیادہ سخت ہو جاتی ہے، جب گندگی کے ڈھیر پہ بارش برستی ہے تو گندگی کے ڈھیر سے بدبو نکلتی ہے۔ بارش کا کام ہے برس جانا، جیسی بارش زرخیز زمین پہ برسے گی ویسے ہی بنجر زمین پہ برسے گی، ویسے ہی گندگی کے ڈھیر پہ برسے گی۔ بارش تو برس رہی ہے، اب یہ زمین کا مقدر ہے کہ زمین کا دل اس بارش کو قبول کیسے کرتا ہے۔ اگر تو یہ دل والی زمین بنجر ہے، اس کے اندر حکمت کا موتی کوئی نہیں، اس کی نسبت اللہ کے اولیاء کے ساتھ نہیں، اس کی نسبت اولیاء کاملین کے ساتھ نہیں، تو یہ زمین بنجر ہے۔ اس زمین پہ جتنی چاہے مرضی بارش گرا لو، یہ زمین بنجر سے بنجر ہوتی چلی جائے گی۔ اور اگر نسبت کسی اللہ والے سے قائم کی ہوگی تو پھر اس نسبت کا اجر بھی ملے گا۔ ابھی میں مکاشفۃ القلوب تھوڑی دیر پہلے پڑھ رہا تھا، حضور داتا گنج بخش علی حجویری کشف المحجوب، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے مرشد کریم حضرت ابو الفضل محمد بن حسن رحمت اللہ تعالی علیہ ان کو وضو کروا رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ یہ پیروں کی خدمت، یہ ان کے ہاتھ پاؤں چومنا، ان کی خدمت کرنا، اس کا کیا ملتا ہے، اس کا کیا اجر ملے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک جو ان کا بھی مالک ہے، میرا بھی مالک ہے، مالک تو سب کا ایک ہے، ان کی خدمت کا کیا ملتا ہے، خدمت ان کی کیوں کی جاتی ہے۔ حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آنا تھا کہ میرے پیر و مرشد نے فرمایا کہ جو تیرے دل کے اندر بات ہے وہ میں جان چکا ہوں، جو تیرے دل میں خیال ہے میں وہ جان چکا ہوں۔ اللہ وحدہ لا شریک کا یہ اصول ہے کہ مالک جب کسی سردار کے بیٹے کو بادشاہی دینا چاہتا ہے، اللہ پہلے اس کو توبہ کی توفیق دیتا ہے، پھر مالک اس کو اپنے کسی خاص بندے کی خدمت گزاری کے لیے چن لیتا ہے۔ جب بندہ کسی اللہ والے کی خدمت گزاری کرتا ہے پھر مالک الملک اس بندے کو انعام یہ عطا فرماتا ہے، دنیا کی بادشاہی عطا فرماتا ہے، آخرت کی بادشاہی بھی عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے نا، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں سے۔ ان کی خدمت سے جو گوہر ملتا ہے وہ بادشاہوں کے خزانوں میں موجود نہیں، وہ کسی سے نہیں ملتا۔ تو حضرات محترم، اولیاء کاملین کے نقش قدم پہ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کی تعلیمات ہیں ان کو اپنایا جائے، ان سے دنیا کو روشناس کروایا جائے، اور جہاں تک بس چلے اولیاء عظام کی تعلیمات کو لوگوں تک پھیلا کے اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پرچار کیا جائے۔ اللہ والے ایسے یہ مست لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے دل کے اندر جو بات بھی آئے وہ کہہ دیتے ہیں، اور کسی نے بڑا خوب اللہ والوں کے لیے کہا ہے کہ اللہ والے دیتے ہیں سب کچھ مگر ان سے مانگنے کا چاہیے ڈھب کچھ۔ اللہ والے دے دیتے ہیں، ان سے مانگنے کا بس طریقہ چاہیے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم پیشوا گزرے ہیں۔ آپ کا ایک لانگری تھا جو آپ کی خدمت کے لیے مامور تھا۔ ایک دفعہ رات کے پچھلے پہر آپ کے کچھ مہمان آ گئے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس خانسامے کو جگایا، اسے کھانا لانے کے لیے کہا۔ اس نے تازہ کھانا تیار کیا اور حاضر خدمت کر دیا۔ آپ نے کھانا کھایا، مہمانوں کو کھانا کھلایا اور بڑے خوش ہوئے۔ اور جب مہمان فارغ ہو گئے کھانا کھانے سے تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ پوچھتے ہیں، فرمایا بتاؤ کیا چاہیے، بولو۔ آج تم نے ہمیں خوش کر دیا ہے کہ رات کے پچھلے پہر اٹھ کے تم نے ہمارے مہمانوں کے لیے کھانا تیار کیا ہے، بڑی خدمت گزاری کی ہے، بولو آج تمہیں کیا چاہیے، جو مانگو گے سو دیا جائے گا۔ آپ کا وہ خادم، آپ کا وہ لانگری کہتا ہے جی مجھے بھی باقی باللہ بنا دیں، مجھے بھی باقی باللہ بنا دیں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے وہ بننا بڑا مشکل ہے، کچھ اور مانگ لو۔ وہ کہنے لگا حضور اور کچھ نہیں مانگنا، بس میں نے بھی خواجہ باقی باللہ ہی بننا ہے، مجھے بھی اپنے جیسا بنا دے، میں بھی آپ جیسا بننا چاہتا ہوں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نہیں،
बाज आजा, बाकी बिल्ला मत बन और कुछ मांग, जो चाहेगा तुझे दिया जाएगा। कहने लगा नहीं हुजूर, बस यही चाहिए कि मुझे भी बाकी बिल्ला बना दिया जाए। आपने उसको पकड़ा, अपने सीने से लगाया, बस सीने से जुदा करने की देर थी, फिर कोई तीसरा देखने वाला फर्क नहीं कर सकता था कि इन दोनों में बाकी बिल्ला कौन है। इधर भी बाकी बिल्ला, उधर भी बाकी बिल्ला, उसको अपना पूरा नक्शा दे दिया, सारी सूरत अपनी उसको दे दी। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह उसको अपने साथ लेके चंद कदम चले, बस फर्क महसूस इस बात से होता था कि ख्वाजा बाकी बिल्ला के कदम डगमगा नहीं रहे थे, उस खानसामे के कदम डगमगा रहे थे, क्योंकि जगह तो थी एक पांव की, उसके अंदर एक शेर डाल दिया गया। जगह तो थी एक छोटे से सुराख की, उसके अंदर जमीन और आसमान की वुसअत रखने वाले मर्दे कलंदर की सूरत डाल दी गई। वो किस तरह इस सूरत को अपना सकता था, किस तरह इतनी ताकत को अपने अंदर वो समा सकता था। उसके पास तो ऐसा बर्तरी नहीं था जिसके अंदर ये ताकत समा जाती। बस फिर क्या था, चंद कदम ही चला था, उससे ये रूहानियत संभाली ना गई, वो अल्लाह ताला की बारगाह बेकस पनाह में चला गया। अल्लाह वाले देते हैं सब कुछ, मगर इनसे लेने का चाहिए ढब कुछ, इनसे मांगने का तरीका चाहिए, बस सलीका चाहिए, ये दे देते हैं, क्योंकि अल्लाह वहदहू ला शरीक का इनसे वादा है। तो हजरात मोहतरम, आज की ये मजलिस हुजूर बाबा साईं साबर मस्ताना रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स मुबारक की तकरीब से है। तो इस तकरीब के ये तकरीब जो है उनके उर्स मुबारक के सिलसिला में है। तो ऐसे मर्दे कलंदर जब दुनिया से जाते हैं, उन्हें आने की उतनी खुशी नहीं होती जितनी जाने की खुशी होती है। दुनिया के अंदर आने की इतनी खुशी नहीं होती जितनी दुनिया से जाने की खुशी होती है। आपने देखा है कि बच्चा जब पैदा होता है तो बड़ा चीख चीख के रोता है। उसके चीखने की वजह क्या है, उसके चिल्लाने की वजह क्या है? वो बच्चा रोता इसलिए है कि वो मालिक की कुर्बतों को छोड़ के दुनिया की कुर्बतों में आ गया है। उसका वो रोना इस बात की तरफ इशारा है कि आज मैं रो इसलिए रहा हूं कि मैंने रब्बुल आलमीन की बारगाह बेकस पनाह को छोड़ दिया है। मैं आलमे अरवा से आलमे अजसाद में आ चुका हूं। वो अल्लाह वहदहू ला शरीक की कुर्बतें छोड़ के, मालिक की पनाह को छोड़ के दुनिया के अंदर आता है तो चीखता और चिल्लाता है, उसको रब की बारगाह याद आती है। और जब बंदा मोमिन दुनिया से जाता है, उसके चेहरे पे बिलाल हबशी की हंसी जैसी हंसी होती है। सैयदना बिलाल हबशी का वक्त अखीर आता है, लुक़मा अजल बनने वाले हैं। हजरत बिलाल हबशी के लबों पे मुस्कुराहट है। आपकी ज़ौजा पूछती हैं कि सैयदना बिलाल, मैं थोड़ी देर के बाद बेवा हो जाऊंगी, बच्चे यतीम हो जाएंगे, कोई हमारा पुरसाने हाल नहीं होगा, कोई हमें खाना खिलाने वाला नहीं होगा, कोई कमाई ला कर देने वाला नहीं होगा। ये वक्त तो रोने का है, आप मुस्कुरा रहे हैं। बिलाल हबशी फरमाते हैं, ये तुम्हारे लिए रोने का वक्त है, मेरे लिए तो खुशियां मनाने का वक्त है। मैं तो यार की कुर्बतों में जा रहा हूं, मैं तो अपने यार के करीब जा रहा हूं। अरे गम तो वो मनाए जिसको कब्र का खौफ हो, गम तो वो मनाए जिसको यार की कुर्बत नसीब ना होनी हो, गम तो वो मनाए जिसको यार की कुर्बतों में जाके यार के जलवे नसीब ना होने हो। वो गम क्यों मनाए जिसको जाते ही यार अपनी गोद में ले लेगा? वो गम क्यों मनाए? उनके लिए जब इस्राईल अलैहिस्सलाम आते हैं, उनके लिए तो वो पैगाम वसल होता है कि यार को यार के साथ मिलाने की घड़ी होती है। इसीलिए तो बरेली का गैरतमंद इमाम कहता है कि मैं तो जब कब्र में जाऊंगा और मुनकर नकीर फरिश्ते आ जाएंगे, तो फरिश्ते जब आएंगे तो आला हजरत अजीमुल बरकत अजीमुल मर्तबत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं। हर मोमिन की कब्र में सरकार आएंगे। फरमाते जब मेरी कब्र में सरकार आएंगे तो मैं सरकार के कदमों पे गिर पड़ूंगा। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं, गर फरिश्ते भी उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं, अब तो पाए नाज से ए फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते। और मैं तो आया ही सरकार के लिए हूं। मैंने मौत को अपने गले का हार ही सरकार के लिए बनाया है। मैं यहाँ रहने वाला, मैं दुनिया के अंदर रहने वाला नहीं हूँ। मैं कब्र के अंदर इसलिए आया हूँ कि दुनिया में तो सरकार के जलवे न मिले, कब्र में तो आते साथ ही सरकार का जलवा नसीब हो गया। और आशिक जो होता है वो दुनिया के अंदर रहना पसंद नहीं करता।
بس آخری شعر آپ کی نظر کر کے اجازت چاہوں گا، وہ دنیا کے اندر رہنا پسند کیوں نہیں کرتا؟ اس کی طرف اعظم چشتی صاحب رحمت اللہ علیہ اشارہ کرتے ہیں کہ عاشق کے دل کی آواز کیا ہوتی ہے یار کے چلے جانے کے بعد؟ چل اعظم اوتھے چل چلیے، چل اعظم اوتھے چل چلیے، جتھے یار دا آنا جانا ہے، چل اعظم اوتھے چل چلیے، جتھے یار دا آنا جانا ہے، اس نگری اندر کی جینا، اس نگری اندر کی جینا، جتھے سجنا باج ہنیرا ہے، چل اعظم اوتھے چل چلیے، جتھے یار دا آنا جانا ہے۔ اور جب اولیاء کاملین کے جانے کی باری آتی ہے پھر میں نہیں کہتا، اسرائیل نہیں کہتا، جبرائیل نہیں کہتا، اللہ خود کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئنہ چل اپنے رب کی طرف، اس حالت میں چل کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو اپنے رب سے راضی ہے، داخل ہو جا رب کے بندوں میں اور اللہ کے بندوں میں داخل ہو کے پھر جنت کے اندر چلا جا۔ تو ایسے اولیاء کاملین روز روز نہیں ملتے۔ حضرت صابر مستانہ سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ان کے مزار اقدس پہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے، اور مولا کریم ان کے تمام معتقدین، ان کے مریدین کو تا قیام قیامت ان کے فیضان سے فیضیاب ہوتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔